بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہ جس کو چاہتا ہے دنائی بخشتا ہے، اور جس کو دنائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند. اس آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور اس کے لیے ہی بھلائی ہے. اب سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ حکمت سے کیا مراد ہے. حکمت سے مراد ہے کہ دین کا صحیح فہم ہو سکتا ہے، علم اور فقہ میں صحیح بصیرت حاصل ہو، خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حکمت میں شامل ہیں. اور جو انسان کو حکمت مل گئی ہے، جو انسان دین کو سمجھ پوچھنے لگ گیا ہے، جو انسان اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے لگ گیا، تو اسی کو بھلائی مل گئی ہے. دنیا کی بھلائیاں کچھ بھی نہیں ہیں. جس انسان نے ان بھلائیوں کو پا لیا اس کی آخرت اور دنیا دونوں سنور جائیں گی. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ خیر دینا چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یعنی کہ جب انسان کو دین کی سمجھ آ جائے گی نا، دین کو صحیح طرح وہ پڑھ لے گا، تو اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ وٹ از رانگ اینڈ وٹ از رائٹ. تو وہ خود ہی آٹومیٹیکلی اس کے لیے زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف آئے گی، اور زندگی تو آئے گی، آخرت اس کی سب سے زیادہ سنور جائے گی. اب جو لوگ ہیں دانش مندی سے دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کو آخرت کی بھلائی کی بھی فکر ہوتی ہے کہ ہماری آخرت جو ہے وہ بھی سنوری بھی ہو، اور اس کی فکر میں وہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہی ہے نصیحت ہے. قرآن جو ہے ایسے لوگوں کے لیے ہی نصیحت ہے، اور وہ اسے نصیحت حاصل کرتے ہیں. قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی پڑھ لیں اور آپ کہیں بس پڑھ لیا ٹھیک ہے، بلکہ جو آپ پڑھیں اس کو اپنی زندگی میں امپوز بھی کریں، اس پہ عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں. اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 270. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. اور تم خدا کی راہ میں جس طرح چاہو خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، خدا اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. اب اس آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں تمہاری نیت اور عمل سے واقف ہے. اب اس میں ایک طرف تو مخلصین کے لیے خوشخبری ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے سارے عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ریاکاروں کے لیے وعید بھی ہے. ایسے لوگوں کے ظالم ہیں، وہ اپنے جانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ جو ہے وہ تمہارے چہروں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. یعنی کہ تمہارے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اگر تم بہت سارا صدقہ کر رہے ہو، بہت مال دے رہے ہو، لیکن تمہاری نیت کیا ہے کہ تم دکھاوا کرنے کے لیے، تم اس لیے کرے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، اور دوسری طرف ایک وہ انسان ہے جو صرف آدھی کھجور کا صدقہ دیتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو اس میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. آ جاتی ہے آیت نمبر 271. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو تو اور دو بھی ضرورت مندوں کو تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کرے گا، اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے کے 2 طریقے بتائے ہیں، اعلانیہ صدقہ دینا اور چھپا کر صدقہ دینا. اب ان دونوں صدقوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھا قرار دیا، لیکن چھپا کر دینے کو بہتر قرار دیا ہے. صدقہ اعلانیہ دینا بھی اچھا ہے، لیکن پوشیدہ طور پر دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے کیونکہ یہ راکاری سے پاک ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ اس دن اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن سوائے اس کے کہیں سایہ نہ ہوگا،
ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جب وہ کوئی صدقہ دیتا ہے تو اس کو اتنا چھپا کر دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو چھپا کے صدقہ دیتا ہے اس کو کتنا بلند مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک حدیث مبارک بتاتی ہوں جس سے ہمیں صدقے کی فضیلت, صدقے کی برکت پتہ چلے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی نے کہا میں ضرور صدقہ کروں گا. چنانچہ وہ صدقہ لے کر نکلا مگر اس نے اس کو چور کے ہاتھ پر رکھ دیا. جب صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ صدقہ تو اس نے چور کو دے دیا. اس نے کہا کہ اے اللہ, تمام تعریف جو وہ تیرے لیے ہے, میں آج پھر ضرور صدقہ کروں گا. پھر وہ صدقہ لے کر نکلا اور زانیہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا. پھر لوگ باتیں کرنے لگے کہ زانیہ کو صدقہ دے دیے. اس نے کہا کہ اے اللہ, تمام تعریفیں جو وہ تیرے لیے ہیں, آج میں پھر ضرور صدقہ کروں گا. وہ پھر صدقہ لے کر نکلا اور اس نے ایک دولت مند کے ہاتھ پہ رکھ دیا. اب لوگ باتیں کرنے لگے کہ رات کو دولت مند کو صدقہ دیا گیا. پھر اس نے کہا کہ اے اللہ, تمام تعریف تیرے لیے ہے, میں نے لا علمی میں چور, زانیہ, مالدار کو صدقہ دے دیا. تو اس کے خواب میں ایک شخص آیا اور اس نے اس کو کہا کہ تو نے جو چور پر صدقہ کیا ہے ممکن ہے کہ وہ آئندہ چوری سے باز آ جائے, جو زانیہ پر کیا ہے ممکن ہے وہ زنا سے باز آ جائے, اور تو نے جو دولت مند پر صدقہ کیا ہے ممکن ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے اور اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرے. یہ بخاری شریف کی تھی. یعنی کہ صدقے کی اتنی برکت, اتنی فضیلت ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ راست سے بھٹکا ہوا ہے تو اس صدقے کی بدولت, صدقے کی برکت سے وہ رائے راست پہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں صدقہ, ایک مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ صدقہ جو فرض ہے نا اس کا ظاہر کر کے دینا زیادہ افضل ہے, یعنی کہ زکوٰۃ. لیکن اس میں بھی یہ نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں, اس میں بھی یہ نیت ہو کہ تاکہ مجھے دیکھ کے لوگ بھی اس فرض کو پورا کریں. اور نفل صدقہ جو ہوتا ہے اس کو چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ایک تو اس سے ریاکاری نہیں ہوگی, اور دوسرا جو ہے وہ فقراء, یعنی کہ فقراء وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن وہ تنگ دست ہوتے ہیں. ان کو صدقہ کرنے سے ان کی عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہیں ہوتی, یعنی کہ ان کو دست درازی نہیں کرنی پڑتی اور کسی کو کے آگے ان کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا, لیکن ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کا لیسن کا ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کا جو ہے ہم اگلی آیت سے آغاز کریں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.